پورے اسد اللہ اور آئین جماعت کا حق گوئی بے باکی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی انہی مردوں کے لیے پالی گئے میں دعوت دے رہا ہوں انتہائی مخلص انتہائی خوبصورت انداز کے ساتھ بابور کی باتیں کرنے والا بابا بولو نہیں آنسو ایسے نہیں آتا مولانا رول کہتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے وہاں سبزہ ہوتا ہے اور جہاں آنسو ہوتے ہیں وہاں اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو کوئی ایسی رحمت برس رہی ہے ایسی رحمت ہے تو آؤ ہمارے مسئلہ اہل سنت و جماعت کی عظیم ترجمان جناب قلعہ موتو ڈاکٹر محمد سلیمان مصباحی صاحب میں آپ سے بولتا ہوں کہ آپ اپنے موضوع حدیث سے ہمیں نوازیں آپ ایک مل کے نعرہ لگائیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ درود و سلام اور دعا تک پہنچیں گے شیڈول کافی ٹف تھا اور بڑی مشکلات بھی تھی مگر پھر بھی ہم آخر تک خیر خیریت سے پہنچ گئے قبل از آذان فجر تک جو سلسلہ تھا ہو سکتا تھا دوالت کر جاتا مگر پھر بھی آخری حد تک رہا ہے مل کے نعرہ نعرہ تکبیر تھکے تو نہیں آپ نعرہ وصال مجھے یہ دوست نے لکھ کے دیا کہ یہ نعرہ پھر لگا دیتا ہوں یہ نعرہ صرف ہم نے دنیا میں نہیں لگانا قبر میں بھی لگانا ہے حشر میں بھی لگانا ہے اور کل صراط میں بھی یہ نعرہ لگاتے جائیں گے انشاءاللہ کون سا لبیک لبیک انشاءاللہ لبیک تاجدار ختم نبوت یہ سونا بھائی اپنے سے سارا بات میں نہ ہو بات ٹھیک نہ ہو بات میں کسی بھی قسم کی احکام میں ہم نے انسان کسی مثال اللہ کا شکر ہے نیچے آ ہوئے تو وقت بھی تقریباً میں بھی کوئی آپ بھی کوئی زیادہ آزمائش نہیں بس دو تین باتیں آپ کی بوجھ کے لاتے ہیں تو دوروں اور موجود ہے اللہ میں ٹھیک ہے کوئی زیادہ اللہ چڑھتے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید الذین آمنوا اشد حبا للہ أسألك رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي اشكر لي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحمين فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم الله والقلم يا أكرم الخلق إيمان من نلوذ به سواك عند علوم الحادث الأمن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي میں سمجھ سکتا ہوں کہ ساری رات کیا بیٹھی ایک بار سے گزرا محبت سے بول الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله ٹھیک ہے جب میری درود پاک پڑھنے کی باری آئے محبت سے پڑھ اگر تھکے بھی ہیں تو پھر بھی تھکاوٹ اتار دیں اللہ میں بھی شاک اور میری 5ویں تقریر ہے لیکن قربان جاؤں تھکا بھی ہوں تو ان کا ذکر تھکاوٹ اتار دیتا ہے کیونکہ میری بات نہیں جی امام اہل سنت کو فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو
ان کے مثال کوئی کیسے ہلن میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، جب وہ یاد آئی تو پھر ختم ہو کے رہی ہے، پھر تو بنا پھر ایک دن فریش ہو گئی، ٹھیک ہے؟ کبھی دل کے پاس پڑھنے کی بات نہیں ہو بس عقیدے سے پڑھا کرو، یقین سے پڑھا کرو. ہم پڑھ رہے ہیں نبی السلام سن رہے ہیں، آپ بھی نہیں پڑھتے تو سنتے ہیں. ہم تمہارے اللہ کرم میں کوئی ساری راہ دکھائیں کسے کوئی راہ نہ دکھائیں، کوئی اتنے لے کے پڑھن رہے، کوئی سجے لے کے پڑھن رہے، کوئی کبھی لے کے، وہی تو زندہ نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا، تو بھی انہیں کو دیکھ کے پڑھ رہے ہیں. تو آگے ہم کیسے دیکھیں؟ پیچھے دیکھیں تو اسٹیج ہے، دائیں دیکھیں تو دیوار ہے، بائیں دیکھیں تو دیوار ہے، پیچھے دیکھیں تو کچھ نہ دیکھیں. ہم کیا دیکھیں؟ چل ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، اس کو پھر کبھی گفتگو کریں گے، لیکن چل ایک میں نے تیری ماں دی کہ دیوار ہے، اب تو میری بھی ماں ہے. یہ دیوار تیرے لیے دیوار ہے، یہ دیوار ان کے لیے دیوار نہیں، یہ تیرے لیے. اور یہ دیوار بھی تو نے خود ہی کھڑی کی ہے، اگر تو چاہے تو یہ دیوار بھی ختم ہو سکتی ہے. ہاں جی، اقبال نے کہا نہیں تھا دل مینا بھی کر خدا سے طلب، یہاں کا نور دل کا نور نہیں. حضرت چشتی نے کہا نہیں تھا کوئی سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے. یہ ہم نے دوریاں کر دی، باقی دوری تو کسی دل نے ہمیں تو نہیں کہا تھا فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں. یہ جو ہوا نہیں درس ہوا ہے، آپ نے مسرور سے مدینہ دور کر دیا، لیکن یاد رکھنا مدینہ سے مسرور دور نہیں ہے. جب بھی پڑھو ایک بار دو بار پڑھنا ہوتا ہے، لیکن پڑھ دیا کرو، اور جتنی محبت سے پڑھو گے تمہارا اپنا فائدہ ہوگا. میرے سیدی کی عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورت بات فرمائے. آپ فرمایا کرتے تھے بابا کم از کم ایک چٹھی ضرور مدینہ پاک بھیج دیا کریں. چٹھی سے مراد کیا ہے؟ آپ کو یاد کیا پڑھنا ہوگا، یاد کرنا ہوگا. ہم پڑھتے ہیں ہم یاد نہیں کرتے، یاد کرنا ہوگا. یاد کرنے کے لیے مدد آئیں نہیں دیکھتا، پھر مدد آئیں نہیں دیکھتا، پھر آپ کے بات ہوتی ہیں اور توجہ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. آپ فرمایا کرتے تھے بابا کم از کم ایک چٹھی ضرور مدینہ پاک بھیج دیں. وہ بابا عمر کرتا وہ دوسرے لیے تو میں کسی جگہ جواب آئے گئے. کبھی تو صاحب پوچھیں، کبھی تو صاحب کون کھڑا دربار میں، یہ کون کہڑا ہے روز سامنے سے دنیا لیکن کوئی یاد ہی نہ کرے تو رسی کی کرے، اس لیے یاد کیا. آپ تو سارے آپ کے امتی بیٹھے ہو، قربان جاؤں مولانا منظور احمد شاہ صاحب آپ نے مدینہ تو رسول تسلیم کر دیا. وقت اتنا نہیں ہے، میں مختصر ہی کروں گا، دو تین باتیں رسول کروں. یہ دیکھو کتنے کریم ہے، کمی ہے تو اتر کہیں ہم نہیں، کمی ہے تو کہیں ہم نہیں. وہ کریم ہے، وہ رؤوف ہے، وہ رحیم ہے، وہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف. کمی ہے تو ہم نہیں، ادھر نہیں ہے، ہم نہیں تو اپنی اپنی کمی دیکھو، دیکھو کتنے کریم. فرماتے ہیں آج کے لیے حل کر لی حاجی و شہنشاہ کرو کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. فرماتے ہیں حضور نبی علیہ السلام نے بالکل قدمین شریف میں جگانا ہے، ہوٹل بالکل پاس ہے. کہتے ہیں ہم بیٹھے نا اپنے ہوٹل میں، دوپہر کا کمرہ دوپہر کا کھانا کھا رہے، اور ہمارے ہوٹل کے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا بند نہیں کر سکتے. کہتے ہیں کہ بلی نا کمرے میں آ گئی اور کہتی ہیں ہماری تو کیفیت میں شہر محبوب کی بلی. دنیا دار حضرت ہم کیا جاتے ہیں، ہاشم اتنے اندازت ہیں، ہم دنیا دار کیا جاتے ہیں. محبوب کیا ہوتا ہے، محبوب کے شہر کی چیزیں کیا ہوتی ہیں. ہمیں تو نہیں کسی نے کہا تھا جب رنگ پر ہے بہار مدینہ، یہ سب جنتیں ہیں مثال مدینہ، مبارک رہے غریب ہو تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ. تو محبوب کے شہر کے کانٹے بھی پہلے رکھتے ہیں. لیکن یہ باتیں عاشق ہیں، یہ باتیں اور عاشقی کو بچوں کا کھیل جیسے تم سارے عاشق بھی کرتے ہیں. اللہ بھی کسی نے کہا تھا ابتدا ہی موٹ گئے سب یاد، عشق کی کون انتہا ہے. اب تو جاتے ہیں میں قدر سنگیر، پھر ملیں گے اگر خدا لائے. عشق بچوں کا کھیل ہے، عشق بچوں کا کھیل جان مانگتا ہے. جی میں ایک دن اپنے حکیم صاحب کی بارگاہ عرض کی تھی، وہ جس ارشاد چونک سے گئے
مجھے دیکھ پتا کیا کہتے ہیں مولوی روٹی چھوٹی کھایا کری شکلہ نام ہی نہ دیں اللہ جانے دارے کو ادھر لنگوٹا پاکر کے کسی چونک کے کھلا رکھے دینا ہمارا اسی بھی لے آئی اسی میں روٹی چھوٹی کھاتے حضرت خواجہ غلام فرید فرماتے فرماتے عشق دے آتش تو ہی پڑھا کوئی عشق داتاؤں تے کیا آتش ساڑے کنکھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جیڑا اچھا بھی سوال کرتے ہیں کیا ہوئی کہتے ہیں آتش نو تے پانی بجھا دے جیسے عشق دا دل سوال بھی خود ہی کرتے ہیں کہ جواب بھی خود ہی کیا سوال کرتے ہیں آتش نو تے پانی بجھا دے جیسے عشق دا دل جواب کر دیتے ہیں غلام فریدہ سے وقت نہیں بچتا جتے عشق دا ہو گئے کخ نہیں لگتا مجھے رہ رہتا ہے وہی رہ رہتا تو وہ کخ نہیں لگتا عشق چلا دیتا ہے حضرت رابعہ رسول کے لیے لکھا ہے رات کا وقت ہے اب وہ راتیں کدھر گئی اب تمہاری راتیں فیس بک کھا گئی اب تمہاری راتیں یوٹیوب کھا گئی وہ راتیں ادھر گئی آدھی رات کا وقت تھا حضرت رابعہ کے گھر سے صدا بلند ہوئی ہائے ہائے لوگوں نے سمجھا حضرت رابعہ کے گھر میں آ گئے اور پانی نہیں گیا ادھر کوئی نہیں آیا سارے بھاگے اپنے اپنے برتن اٹھا کے آگ لگ گئی آگ بجھانے سب نے اپنے اپنے برتنوں میں پانی بھرا وہ پانی بھر کے واپس آ رہے تھے راستے میں ایک بزرگ تھے جو وہاں سے نہیں گزرے تھے انہوں نے کھڑا کر کے تھے سب نے کہا حضرت رابعہ اونچی اونچی کہہ رہی ہیں ہائے وہاں پانی لے کے ان کی آگ بجھانے اب روک پڑے آپ نے فرمایا یہ وہ آگ نہیں جو پانی سے بجھ جائے یہ عشق الہی کی آگ ہے اس کی دید سے بجھے عشق کے آتے یہ برابر گیا یہ چلا دیتا تھا کچھ بھی نہیں چھوڑتا اور فرماتے بلی اندر آ گئی کہتے ہیں ہم تو بچا گئے ہمیں بڑی محبت کا یار کی کہتے اس وقت تھا کچھ چیزیں روٹی کھا رہے تھے ایک ٹکڑا توڑا بلی کو پیش کر کہتے اس کی بیچ محبت کو سن قبول کریں کہتے اس وقت ہمارے ساتھ میں انہیں دورہ مشاہ صاحب مدینہ کے رسول کہتے اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے کمرے میں نا پاکستان سے ایسی شخصیت بٹھائی اب حضرت نے نام نہیں ان کا لکھا وہ کون تھا کہتے ہیں بلی اگلے دن بھی آ گئی تیسرے دن بھی آ گئی چوتھے دن بھی آ گئی پانچویں دن بھی آ گئی چھٹے دن بھی آ گئی ساتویں دن بھی آ گئی کہتے وہ جو سیاسی شخصیت تھی وہ بلی سے جیل لگا بیٹھے تو فیصلہ انہوں نے کیا کہ جا تو یہ بلی پاکستان لے کے سیاسی شخصیت تھی اجازت مانگی سعودی قوم سے مل گئی پی آئی اے سے بھی انہوں نے اور سیٹ کا بندوبست کروایا ہو گیا ایک بڑا عالی شان سا پنجرا بنوایا کہ بلی لے کے جانے جاتی پہلے دن سوال پہ ہے مدینہ پاک سے فلائٹ تھی پاکستان کی جب رات کو سوئے تو یہ دعاؤں کے بعد میری طبیعت بھی کھل گئی دیکھتے کیا ہے ہاتھ مانگے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرمائے اس کو حجی جب بخاری آیا سے اللہ تک میں بس ایک کام کریں ساڑی بلی نہ رہے بس ایک کام کریں ساڑی بلی اور کوئی آئے تھے بس ایک کام کرنا ہماری جی کیا بھی جملے پہ غور کرنا ہے ہماری بلی چلے وہ تو بلیوں کو بھی ہماری بلی کہتے ہیں اور تو ہے ہی ہمارا تو تب کسی کے خوابوں کے عالم بھی نہیں تھا جب حضور نبی علیہ السلام مدینہ پاک کی گھروں میں سرے نمبر نکیلے پتھروں پہ رکھتے تھے یہاں سے باہر کرتے ہیں دیکھ تو صحیح کون دیکھ تو صحیح کیا وہ بلی کو بھی ہماری بلی کہتی ہے مجھے بات ہے جی مدینہ تو رسول ورنہ بلی نہ لے کے جانا وہ لکھا ہے کہ وہ جو حاجی تھے نا وہ آگے صرف کرتے ہیں حضور علیہ السلام اجازت دے دیں کبھی لے لیجیے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بلی کس طرح اجازت دی 3 راتیں گزر گئی بلی ساری رات باہر بیٹھی روتی رہتی ہے ساتھ عرض کرتی رہتی ہے حضور مدد فرمائے مدینہ چھوٹ رہا ہے بلیاں روتے کرم فرمائے کچھ بھی نہیں کرے یہ بتا تو رویا کب ہے بتا یہ بتا تو رویا کب ہے بتا کب رویا امتی جو کرے فریاد حال
ممکن نہیں خیر البشر کو خبر سب کچھ ہے بس ہم دینے پڑ گئی. میں نے کہا نہیں زیادہ نہیں، ایک ہو گئی، دو رہ گئی بس. حضرت مولا مشکل کشا گئی شیر خدا پیدر کرا. اور فرماتے ہیں میں نے ایک رات میں خواب دیکھا. ہماری راتیں بھی کھو گئی، جب یوٹیوب دیکھ کے سونا پھر اس طرح کی خبریں تو نہیں آنی ہے. اینیاں خبریں تو آنی ہے میاں تم ہی باوضو ہو کے تو درود پڑھتے ہیں تو پھر آتی ہیں. بولا مشکل کچھ آپ فرماتے ہیں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ اذان فجر ہو گئی بس نبوی شریف. اور کہتے ہیں دور مبارک ہے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب نبی علیہ السلام کا مثال مبارک ہو، جناب صدیق اکبر کا بھی مثال ہو چکے، آپ کا دور ہے. کہتے خواب کیا دیکھتا ہوں مسجد نبوی شریف میں اذان فجر ہو گئی. کہتے میں خواب ہی میں نماز پڑھنے کے لیے تو دیکھتا کیا ہوں کہ مصلی امامت پہ حضور نبی علیہ السلام کا نفس نفیس جلوہ ہے. فرماتے میں بیٹھ گئے تو بیٹھ کے میں حضور نبی علیہ السلام کے چہرے بددعا کی زیارت کرنے شروع کر دیا. فرماتے ہیں اقامت کری گئی، حضور نبی علیہ السلام نے فجر کی امامت خواب میں فرمائی. کہتے آپ نے دو صورتیں کریں جدا جدا. نماز ختم ہوئی، حضور نبی علیہ السلام صحابہ کی جانب روئے انور کی جلوہ کر تھے. کہتے ایک صحابی کھجوروں کی ٹوکری لے کے آ گئے. کہتے حضور نبی علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے سب کو ایک ایک کھجور دی. حضرت مولا مرتضیٰ مولا مشکل کشا فرماتے میں نے خوابی میں کھجور کھا بھی نہیں. فرماتے جب کھجور ختم ہوئی نا تو آنکھ کھل گئی، لیکن فرماتے جب آنکھ کھلی تو منہ پھر بھی میٹھا تھا. فرماتے جب آنکھ کھلی نا تو واقعہ مسجد نبوی شریف میں اذان فجر ہو گئی. فرماتے میں نماز کے لیے چلا گیا. لیکن کہتے جب مسجد نبوی شریف پہنچا نا تو دیکھتا کہ ہوں مصلی پہ اسی طرح اسی انداز میں امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب بیٹھے ہوئے. حضرت مولا مشکل کشا فرماتے میں نے کہا یہ اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے اقامت کے لیے حضرت عمر فاروق نے جماعت کرائی. کہتے آپ نے وہی دو صورتیں پڑھی جو خواب میں نبی علیہ السلام نے. کہتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے نماز ختم کر کے حضرت عمر فاروق بھی اسی طرح بیٹھے جیسے حضور نبی علیہ السلام خواب میں بیٹھے. کہتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے اتنی دیر میں ایک صحابی کھجوروں کی ٹوکری بھی لے کے. کہتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے حضرت عمر فاروق نے سب کو ایک ایک کھجور دی. کہتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے جب کھجور کھا لی نا تو میں نے کہا بھائی خواب میں تو حضور نبی علیہ السلام ادب کی وجہ سے دوسری کھجور نہیں مانگی گئی. یہاں تو میرے بھائی حضرت عمر فاروق ایک اور کھجور لے لیتا. کہتے میں نے کہا بھائی عمر ایک اور کھجور لے. تو کہتے حضرت عمر آگے سے مسکرا کے کہتے ہیں علی یہ خواب جو حضور نے دیتی ہے ہمیں دے دینا. بڑا کچھ کھو گیا یار جیسی کو راتوں کی. حضرت مولا مرتضیٰ مولا مشکل کشا فرماتے ہیں بھائی عمر یہ کیا ہے خواب تو مجھے آئے یہ کیا ہے. اور ایسے حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں علی علم شہر کا دروازہ تو آپ ہیں پورا مجھے پوچھا مجھ سے رہے ہیں. صوفیہ نے لکھا ہے وہ رات تو ایک تھی پتہ نہیں سے ایک رات میں نبی علیہ السلام نے کتنوں کی پیاس اٹھائی ہے. تلاش کرو ہم تو مائل بکرام راہ دکھائیں کسی کوئی راہ دوشی پڑا یاد کیا. میں نے کہا تھا لیکن پتر یاد رکھنا ماشاء اللہ کہ بادشاہ صاحب بیٹھے ہیں صاحبزادہ صاحب بیٹھے ہیں ان سے برکتیں لے چلنا اخلاص سے پڑے. تو اگر اخلاص نہیں تو چلنا اخلاص سے پڑے. وہاں پگ نہیں دیکھی جائے وہاں داڑھی نہیں دیکھی جائے وہاں دیکھا جائے گا تو دل دیکھا جائے. چلنا اخلاص چلنا ایک ایک قدم چیک کر کے ایک ایک قدم چیک کر کے پھر مطلب کہ کون کر لو. لیکن اگر اخلاص نہیں تو جہاں کھڑے ہو وہاں کے وہاں کھڑے وہاں کھوٹے سے کہیں ہوتے وہاں گلا مال نہیں خریدا جاتا سترا مال خریدا جاتا سترا. حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی شاہ صاحب کی اولاد تشریف فرمائیں. صاحب مائیں لوگ نہیں جنید پیدا کرتے. کسی پنجابی شاعر نے کہا تھا وہ کہتا ہے گھر گھر جمن چڑیاں تے گھر گھر جمن کاں کدی کدی تے کتے کتے وہ جمدے جنید جنہاں دا نام. ہاں جی مائیں لوگ نہیں جنید پیدا کرتی ہے.
ہاں جی، کوئی چھوٹی ہستی نہیں جنید، بہت بڑا نام جی، بہت بڑا نام. پھر انشاءاللہ کبھی اللہ موقع دیکھا. ایک دن کسی نے حضرت جنید بغدادی سے سوال کر حضرت آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا؟ حضرت جواب سننا فرماتے میں نے اخلاص اپنے مولا کے نہیں سے سیکھا. اسے ہی عرض کی حضور وہ کیسے؟ اب فرماتے فقر کا دعوت تھا اور میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں اپنی بال کرواؤں. فرماتے بال بہت بڑے ہوئے لیکن میں اپنے پیر و مرشد حضرت سید نصری سکتی کی بارگاہ میں گیا. آپ نے دیکھ کے فرمایا جو میں جاؤ پہلے بال کرنے لگی. جب پیسے تو تھے نہیں بال کیسے کرو کہتے میں نہیں بھی دکان پہ چلا گیا. باہر جا کے کھڑا ہو گیا. وہ کسی کے بال کاٹ رہا تھا. فرماتے میں کھڑا رہا. جب اس نے میری طرف دیکھا نا تو میں نے السلام علیکم وعلیکم السلام. فرماتے میں نے اپنے مولوی کے نائی کو کہا میں نے کہا تو نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے آج مجھے اللہ کے بھی کاٹ دیں. فرماتے دکان سے نیچے آ گئے میرا ہاتھ پکڑا اوپر لے گیا. یہ بھی اس نے کہا کہ جی یہ گاہک ہے اسے پیسے نہیں ہیں اس کے کاٹ کے آپ کے کاٹنا کیونکہ آپ کے تو اللہ کے نہیں کاٹنا ہے. کہتے اس کو اٹھا دیا کرسی پہ مجھے بٹھایا میرا سر چوما اور بال کاٹنا شروع کر دیا. روتا جائے تو ساتھ کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے آج پہلی بار میں اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میں بھی بیٹھا نیت کر رہا تھا اچھا اگر کبھی اللہ وقت لایا اللہ نے معاف دیا تو میں بھی تجھے تیرے اس بال کاٹنے کا بدلہ ضرور دوں گا. اب فرماتے پھر وہ وقت آیا خلیفہ شہر بھی میرا مرید ہوا. ابو بکر واسطی میرے مرید ہوئے. عمر بن عثمان مکی میرے مرید ہوئے. ابو بکر شبلی میرے مرید ہوئے. فرماتے اللہ نے بڑا عطا کیا. فرماتے میں نے ایک تھیلی تیار کی اس میں پیسے ڈالے لے کے میں گیا اس کی دکان پہ بوڑھا ہو چکا تھا. فرماتے میں نے سلام کی اس نے جواب دیا. میں نے کہا پہچانا مجھے؟ اس نے کہا آپ جنید بغدادی. فرماتے میں نے کہا یاد ہے ایک بار تو نے میرے اللہ کے لیے بال کاٹے؟ اس نے کہا یاد ہے. فرماتے میں نے تھیلی آگے بڑھا کے کہا لے پھر یہ بال کاٹنے کا مطلب. فرماتے ہیں وہ نائی مجھے آگے سے کہتا ہے جنید میں نے تو سمجھا تھا بہت بڑے شاعر ہو گئے آپ کو کبھی تک تصور کی ابتدا بھی نہیں آتی. فرماتے میں نے کہا کہ کیا ہوا؟ فرماتے اس نائی نے مجھے اخلاص سکھایا. وہ کیا کہتا ہے جنید جو کام اللہ کے لیے کیا جائے پھر لوگوں سے اس کا بدلہ نہیں مانگتے ہیں. اخلاص 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 کچھ دن رہی اخلاص آ گیا تو ایک گھومنا ہے ایک قلعہ جا رہی ہے. یہ دیکھو یہ اخلاص جی دو ایک اور آ گیا. یہ اخلاص سنو یہ قلعہ شاہ جی لاہور میں مدار ہے حضور کی سید نادر حسین شاہ کے نام. یہ بھی مرضی ہوتی ہے مالک چاہے جنید بنائے چاہے بغدور بنائے یہ اپنا اختیار نہیں ہوتا بھائی. کوئی جسے چاہے مست چلائے تو جسے چاہے ہوش میں لائے کوئی ہوش دے کوئی محبوبی تیری شان جل جلالہ. یہ اپنا کوئی اختیار نہیں. ہاں مرضی ہے جسے چاہے جماعت بھی بنائے جسے چاہے پھر بھی بنائے. یہ اپنا کوئی اختیار نہیں. اگر اپنے اختیار میں ہوتا سارے مان جاتے. کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پاس. یہ کوئی اپنا اختیار نہیں. میرا بس جو انہوں نے کہا کرنا میرا کام باقی مالکوں کی مرضی ہے خود نہیں بنایا. یہ دیکھنا اخلاص کتنے قریب ہے. معروف نہیں ہو سکے اتنے آپ کی تصانیف اتنی معروف نہیں ہوئی مریدین تک کی رہ گئی. مجھے صاحب صاحب نے ایک دن آپ کی تصنیف دی تو میں نے بس وہ پہلا ہی صفحہ پڑھا تو اس کا ہی نشان تک نہیں پڑھا پھر نہیں ہو چکی. شاہ صاحب اس میں لکھتے ہیں فرماتے ہیں ہمارے محلے کا نہیں تھا نا بابا جی وہ بھجامت نہیں بناتے تھے بس اپنی دکان کے بعد ٹول بچھا کے نا بس روتے رہتے. کہتے ایک دن میں کھڑا ہو گیا میں نے پوچھا بابا جی جہاں کہتے بابا جی کہتے ہیں شادی حاج کا بڑا شوق ہے فرض نہیں سی شوق سے. کہتے ہیں پیسے جمع کیے گراج آج کر لیا. کہتے مدینہ پاک آ گیا. کہتے میں حضور کی سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا ہو کے درود و سلام پیش کر. کہتے ایسی بے خودی سی تعلیم ہوئی اور میرا جی چاہا کہ میں حضور نبی علیہ السلام کی سنہری جالیوں کو ہاتھ رکھا. کہتے میں نے دیکھا چھوٹا اتنا لمبا ڈنڈا نہیں تھا کیونکہ بھائی بے خطر کو پڑا پیچھے نمرود ہوئے وہ کہاں ڈرتا ہے. کہتے میں نے آگے بڑھ کے نہ ہاتھ لگا لیا ہوا کرتا ہے جیسے وہ چھوٹا گیا وہ غضب کی آگ میں چلا گیا. اس نے میری عمر کا بھی لیا اس نے میرے اس یاد پہ اتنا
زور سے ڈنڈا مارا اور اس کی سر اتنی شدید تھی، ذوق بھی تھا، کمزوری بھی تھی، بڑھاپا بھی تھا، میں برداشت نہیں کر سکتا، دل گھبرایا، سر چکرایا، آنکھیں باندھ ہوئی، میں زمین لیکن کہتے جیسے آنکھیں باندھ ہوئی نا تو اندر کی کھل گئی تو دیکھتا کہ میں زمین پہ نہیں گرا، میں حضور نبی علیہ السلام کے قدموں میں اور سارا آپ کی گود میں گیا۔ فرماتے ہیں وہ آدمی ڈنڈا مارا جس جگہ ڈنڈا مارا نا دوسرا دستے رام اس کے اوپر ہے، حضور اس کے اوپر آتا کہ کہا میں نے بابا جی دل چھوٹا نہ کرو، محبوب کا کام یہ ڈنڈے سے پانے کا ہے ادھر ہو تو کسی کا ڈنڈا بھی نہیں رکھتے ہیں، کسی کا ڈنڈا بھی نہیں رکھتے، شرط تک کھایا ان کے، کسی نے مشہوری کے لیے نہ کھایا ہو، کسی نے واہ کے لیے نہ کھایا ہو، کسی نے نام کے لیے نہ کھایا، شرط اتنی ہے کھایا ان کے لیے ہو اور زمین پہ تو گرے گا لیکن گرے گا تو نے قدم میں، لیکن شرط اخلاص شرط نکلو نکلو گڈی بریک کر دیں گی، نکلو پاکوں کی صحبت اختیار کرو، نکلو۔ اب کیونکہ حضرت نے فرما دیا یہ جو راہ ہے سلوک پاکوں تو بغیر نہیں طے ہوتا، ایسے آج بڑے بڑے ٹوئے تھے، بڑے بڑے سپیڈ بریکر یہ تو سپیڈ بریکر تیری پاکی بن گئی، سپیڈ بریکر تیرے نہیں بن گیا، سپیڈ بریکر تیرے آج تو تیرے ہوئے بن گیا، نکلو کرنا سپیڈ بریکر، سفر کرو مدینہ پاک، نکلو دیکھو کیسے کہتے جتنا بڑا رتبہ اتنا باریک سپیڈ بریکر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رحمۃ اللہ علیہ مرید حضرت جنید بغدادی کے اور یہ حضرت لازم ہے تصوف میں جب آپ اللہ اللہ کریں اور جو سلوک ہے آپ اس پہ چلیں گے، جو بڑوں نے راستہ بتایا کہ اللہ اللہ کرتے رہتے کہ وہ وقت ضرور سالت پہ آتا ہے جو دل کرتا ہے وہاں پردے چکے جائیں، پردے ہونے بس مختصر کرو، جیسے رولے شاہ صاحب بھی کہتے ہیں گھونگھٹ تاکلا سجنا میں شرم و کام کبھی ہے حقیقت نظر آتی واسطے کہ آپ سب سے تڑپ رہے ہیں میری کبھی نہیں ہے آپ لازم آتا ہے صالح سب پہ آیا ہے۔ حضرت ابو بکر شبلی کہتے ہیں مجھ پہ بھی ہے اور میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں گیا، یہ صلاح تھی، میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں گیا، جا کے اس کی حضور نظر فرماؤ وصل کہتے ہیں اب چپ رہے حضور مرید نظر ہی آگے مرید ہمیشہ نہیں وہ مرید تھے۔ دوسری بار پھر عرضی پیش خاموش، تیسری بار پھر خاموش، کہتے میں نے چوتھی بار عرضی پیش نہیں کی، میں بھی آ گیا، کہتے میں نے تصویر نکالی اپنا وظیفہ پڑھنا شروع کی، کہتے دل میں خیال آیا ابو بکر تو بخیل ہے، خیال اتنا غالب آیا مجھے وظیفے میں پڑھا، میں نے کہا ابو بکر خیال نہیں آیا کوئی تھے اللہ ٹیسٹ کرنی پڑا، کہتے میں نے کہا آج جو بھی گیٹ سے آئے گا اللہ کے راستے میں، کہتے پر نیت کی تصویر پکڑی بندہ 50 سونے کے سکے یہ کہتے میں اوپر کسی شریف کی تلاش میں نکلا، فرماتے رستے میں گزرا تو میرے پیر و مرشد جنید بغدادی حجامت بنوا دے، میں نے کہا اس سے بہتر کون ہے آپ کو پیش کرتا ہوں، کہتے میں آگے بڑھا